بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد اس تعریف خدائے بزرگ و برتر کے، شہدائے کربلا، شہید کربلا، آقا و مولا، امام و مقتدا، رہبر و پیشوا، ہمارے آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور، سروں کے تاج، ایمان کا حصہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا نور، حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور تمام شہدائے کربلا پر لاکھوں سلام ہو، اور ان کو قتل کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور زمین و آسمان کی لعنت کرنے والوں کی لعنت اور بے شمار لعنت اور قیامت تک کی لعنت۔ کیا اس تبرہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ چلیں آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یزید کا دامن جو خون حسین اور شہدائے کربلا کے خون سے آلودہ ہے، اس کو دھونے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ اس ناپاک جسارت کے اندر بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ کہنے لگے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، اور کہا بھی بیانوں میں اپنے سب چیز۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے کئی سو سال پہلے مولانا جامی کے پاس والی ہرات آیا، اور اس میں والی ہرات نے مولانا جامی سے عرض کیا۔ مولانا جامی کو لوگ جانتے ہی ہیں، فارسی کے نعتیہ اشعار ان کے مشہور ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولوی مزید جو ہے نا، یہ تو یزید پر لعنت کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو انہوں نے صوفیانہ آہنگ میں یہ شعر کہا کہ 100,000 بر لعنت بر یزید، کہ 1,00,000 بار لعنت ہو یزید پر، وہ 100,000 بر مولوی مزید، اور 1,00,000 دفعہ لعنت ہو مولوی مزید پر۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ورق گردانی کرتے ہیں تاریخ کی، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید تو اس کا جو ہے نا وہ اس نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ قتل تو ابن زیاد نے کیا تھا، اور ابن زیاد کو تو یزید نے حکم نہیں دیا تھا، اور اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو واقعہ کربلا کے اندر جو ایک مرکزی کردار ہے مسلم بن عقیل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا جب ان کے پاس خطوط آئے تھے، اور کوفہ جب ان کو بھیجا تو کوفہ کے اندر اس وقت جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر یہ وہ شخص تھا جو کوفہ کا والی تھا، لیکن اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، تو انہوں نے کمپین چلائی اور وہ خطوط دکھائے، تو ہزاروں لوگ جو ہے نا بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر، حضرت حسین کے نام سے یہ بیعت لے رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ یزید کی جو انٹیلیجنس تھی نا اس تک یہ خبر پہنچ گئی، اور یزید کی انٹیلیجنس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے راتوں رات ابن زیاد کو حکم دیا، اور ابن زیاد نے اس کا تختہ پلٹ کر کے اور پھر وہاں پہ وارد ہوا، اور پھر اس میں جو ہے نا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کروایا، اور پھر جتنا بھی کچھ ہوا آگے کی جو ایک تاریخ ہے وہ انشاءاللہ کسی اور ایک ویڈیو میں ہم عرض کریں گے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یزید خود اس کا خواہاں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ سختی کی جائے، اس لیے اس نے ایک سخت گورنر لگایا، اور اس میں آتے کے ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی اس کے گھر کو ڈھا دوں گا، اس کے بیوی بچوں کو مار دوں گا، اس کے پڑوسیوں کو بھی مار دوں گا۔ پھر بعد میں ان کا حشر بھی بہت برا ہوا، بہت واٹ لگی ان کی، لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یزید نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تشت کے اندر ان کا سر لایا گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ چھڑیا مار رہا تھا، وہ مشہور روایت جو ہم نے بچپن سے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی سنی، پھر بعد میں کتابوں کے اندر بھی پڑھی۔ تو کیا یہ جعلی روایت ہے؟ چلے ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک جعلی روایت ہے، لیکن اس کے آگے ہم ایک اور چیز، ایک عقلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید بینیفیشری نہیں تھا اور اس کا حکم نہیں تھا، تو اگر جب یہ سارا معاملہ نمٹ چکا تھا کربلا کا، تو اس کے بعد کیا یزید نے قصاص میں وہ جو جتنا بھی لشکر تھا عمر ابن سعد کا یا ابن زیاد، ان سب کو کیا قصاصاً قتل کروایا؟ نہیں، ایسا بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو خامہ خائی کی جو ہے نا وہ اس طرح کی لن ترانیاں جس سے جو ہے نا وہ ایمان اور عقیدہ خراب ہو، اور جس سے امت کے جو ہے نا وہ سمجھے کہ زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، یہ کسی حلال خور کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے خیال سے معذرت کے ساتھ
کسی حرام خور کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح ہدایت اور عقل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔